میرے گزشتہ 2-3 بلاگس جو ایک انتہائی امپورٹنٹ سوشل ایشو کی طرف ہے، جو کافی عرصے سے ان اٹینڈڈ ہے، اس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے، لیکن ڈرائنگ رومز پہ اس کے اوپر بات ہوتی ہے، سڑکوں میں، چوکوں چوراہوں میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس کو میں پبلکلی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے یہ سارے کام کاج کیے ہیں، ان لوگوں نے یہ سارا اب سوشل کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کے ناموں کے آگے ووٹر لسٹوں میں جس طرح نام آتے تھے، وہ نام آہستہ آہستہ چینج ہونے شروع ہو گئے، اور پہلے اگر کہیں لکھا ہوا تھا محمد رفیق تو اس کو انہوں نے چینج کر دیا محمد رفیق جنجوعہ، اور بعد میں اس کو چینج کر دیا راجہ محمد رفیق۔ پھر ان کی یہاں تک بھی سننے کو مل رہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو سید برادری میں جا رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ تو میں یہ انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو کمنٹس مجھے آئے وہ ان لوگوں کے تھے، جو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کا جو ان کا ایک پیشہ تھا، اس پیشے سے شاید ان کو خود تکلیف ہے، اور وہ پیشہ چھوڑ کے وہ دوسری ذاتوں کے چھتری کے نیچے اپنا جو سایہ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بات میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، اس کے عینی شاہد جو ہیں وہ آپ سب لوگ ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی سدن بستا ہے تو وہ 4 نسلوں سے جانتا ہے، 5 نسلوں سے جانتا ہے کہ کوئی شخص اگر کاسبی تھا۔ کاسبی کوئی برا لفظ نہیں ہے، کاسب کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، ہنرمند، اور کوئی ہنرمند تھا، اس کو 4 نسلوں سے لوگ جانتے ہیں۔ اس کے آبا و اجداد کے، اس کے دادے پردادے نکڑ دادے نے اگر یہ کام کیا تو وہ پھر اسی حساب سے، اس کسب کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے وہ پہچانا گیا۔ کاسبیوں میں کچھ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ حجامت کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ پتھروں کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ گھر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک نارمل بات تھی۔ اب انہی کاسبیوں سے، جن کے 4 نسلوں سے، اب آپ دیکھیں کہ ایک نسل ہے، ایک شخص ہے جس کی اس کے اب والد کو جانتے ہیں، اس کے دادے کو جانتے ہیں، اس کے پردادے، یعنی 4 نسلوں سے وہ پورے علاقے جو ہے وہ ان کی یہ پہچان بن گئی۔ اور اچانک آج اٹھ کے ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں، بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ نہیں ہیں، ہم یہ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ اپنی ہسٹوریکل اس برے صغیر میں اسٹڈی کر لیں کہ جن لوگوں نے جو پیشے اختیار کیے، انہی پیشوں کی وجہ سے، اگر کوئی نائی بنا، اس نے پیشہ نائی کا اختیار کیا، تو اس کی 4 5 نسلوں سے وہ نائی ہے، اور اس کو ارد گرد لوگ نائی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ایک ذمہ دار ہے تو اسی طرح سے ذمہ دار کی جگہ پہ کوئی ایک گاؤں ہے، اس میں سارے ذمہ دار ہو جائیں، تو پھر وہاں پہ نظام کیسے چلے گا؟ اور اسی طرح سے کسی جگہ پہ سارے کاسبی ہو جائیں تو نظام کیسے چلے گا؟ سارے مسلی ہو جائیں تو نام کیسے چلے گا؟ سارے جناب لوہار ہو جائیں تو نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ہے، ان کے ہنر کی وجہ سے ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جس سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ یعنی آپ کے آبا و اجداد 4 5 نسلوں سے، اب اسی طرح سے جو راجپوت ہیں وہ لوگ ذمہ دار ہیں، ان کے آپ پیشے کے آگے میں دیکھیں ذمہ داری لکھا ہوا تھا، ان لوگوں کے پیشے کے آگے جلحیہ لکھا ہوا تھا، کسی کے آگے جو بھی پیشہ تھا وہ لکھا جاتا تھا۔ تو ان کی اگر نسلوں نے یہ ان نسلوں سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو وہ پھر آج اچانک آ کے کیوں بدلنا شروع ہو گئے؟ اور ایسے بعض جگہوں پہ لوگوں نے کیسز بھی کیے۔ ادھر تھوراڑ میں مجھے شاید پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ اوریجنل جنجوعہ جو تھے، انہوں نے اس طرح کے 2 نمبر جنجوعہ کے اوپر کیس کیا، اور وہ کیس جیت گئے، اوریجنل جیت گئے۔ تو یہ ایشو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اس ایشو کے اوپر یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر قرآن سے ثابت کریں گے تو قرآن یہ کہے گا کہ حسب نسب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لینیج کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کسی دوسرے کو اپنا باپ نہیں اگر کریں گے تو آپ پہ گناہ کریں گے، اور یہ گناہ ایک کبیرہ ہے۔ اس کے 2 ایفیکٹ ہیں۔ ایک تو سوشل ایفیکٹ یہ ہے کہ معاشرتی طور پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے آپ کی ایک حسب نسب ہے، اس حسب نسب جس سے آپ تعلق نہیں رکھتے، اس کے ساتھ اپنا جب تعلق جوڑیں گے تو اس حسب نسب کی جو ہسٹری ہے، جو اس کی عزت ہے یا بےزتی ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور کسی جگہ پہ جب آپ کا بانڈا پھوٹے گا اور سمجھ آئے گی تو وہ پھر چیزیں آگے نہیں بڑھتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جس نسب سے ہیں اسی نسب میں رہیں۔ ابھی تو آپ لوگوں نے سنگین غلطی کی ہے، کیونکہ آپ نے یہ آن دا 11th hour آ کے آپ لوگ یہ تبدیل ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ نہیں تبدیل ہو سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس شجرہ ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس ایک شجرہ ہے، تمہارے پاس 2 گواہ ہوں گے، تمہیں ایک گواہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ تم جو ہے نا وہ یہ ہو، لیکن 1000 گواہ میں تمہارا پیش کروں گا کہ جو تمہیں کہے گا کہ تم یہ نہیں ہو بلکہ تم کاسبی ہو، یا تم کوئی اور تمہارا جو ہے وہ اپنا کمہار ہو یا لوہار ہو، جو چینج کرے گا، جو چینج نہیں کرے گا کیوں اس کے اوپر کوئی بات کرے؟
کیوں اس کی عزت نفس کے اوپر کوئی بات کرے؟ لیکن اس کی عزت نفس مجروح ضرور ہوگی جو یہ گناہ کر رہا ہے، جو معاشرتی طور پہ دغا دے رہا ہے. یہ معاشرتی دغا ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں جو آپ نہیں اور وہ بننے کی کوشش کریں. اب آپ سوچیں نا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ڈائیورسیفائڈ نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام حکومت جو اللہ نے قائم کیا، ڈیزائن کیا ہے، وہ ڈائیورسیفائی ہے. کوئی حکمران بنا، کوئی غریب بنا، کوئی امیر بنا، کوئی کچھ بنا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ جو تقسیم ہے، اس تقسیم کے اوپر اللہ نے کہا کہ پھر متقی بنو. کوئی امیر ہے تو امیر بن کے متقی رہے، کوئی غریب ہے تو غریب بن کے متقی رہے، کوئی حکمران ہے تو حکمران بن کے اس کے تقوی کا امتحان ہے، اور کوئی رایا بن کے اس کے تقوی کا جو ہے وہ امتحان ہے. اب ہر شخص حکمران نہیں بن سکتا، ہر شخص ملٹی بلینر نہیں بن سکتا. لوگ تو یہ کہیں گے نا سارے سب بھی ایک جیسے ہو جائے. یہ خدا کا قانون جس کی آپ مجھے بتاتے ہیں متقی ہے، وہ تقویٰ تو یہی، یعنی جو آپ کی ذات ہے اسی ذات میں رہ کے صبر کرنا تقویٰ. آپ اللہ کے قانون نے، اللہ نے جو بنایا، جو آپ کو پہچان دی، اس پہچان سے جب ہٹیں گے تو سمجھو آپ اللہ کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ اب دیکھیں نا دنیا کے اندر مثال کے اللہ تبارک تعالیٰ کی باقی مخلوقات کو بھی دیکھ لیں کہ جیسے ایک شیر ہے، اب وہ تو گیدڑ نہیں بن سکتا اور گیدڑ شیر نہیں بن سکتا. تو اسی طریقے سے مختلف اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ جو ڈائیورسیفائی نظام ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف رولز کے اندر پیدا کیا. جس کی جو کاسٹ ہے وہ اسی کاسٹ میں رہ کے اگر اپنی عزت، دیکھیں کوئی کاسبی ہے تو وہ محنت کرے، پڑھے لکھے، وکیل بنے، جج بنے، جنرل بن سکتا ہے نا. تو جج جنرل بنے گا یا پھر کوئی اللہ کا متقی بندہ بنے گا تو وہ باعزت رہے گا، اور وہ زیادہ باعزت رہے گا کہ وہ اس میں رہتے ہوئے اپنی فیملی میں رہتے ہوئے وہ آگے بڑھا، اس کو زیادہ لوگ ریگارڈ کریں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا پورے کا پورا نظام آپ اٹھا کے ہمارے سامنے منہ پہ دے ماریں اور یہ کہیں، اور آپ کے بچے سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالیں اور پھر یہ کہے کہ وہ ہمیں ہمارے پاس تو شجرہ موجود ہے، اور جناب یہاں پہ لوگ جو ہے لوگوں کو آپ گالیاں اور غلیظ لفظ استعمال کریں. یہ یاد رکھو کہ جن کو ہم جانتے ہیں، جن نے غلیظ لفظ دیا، اگر یہ معافی انہوں نے سوشل میڈیا پہ نہ مانگی، اگر یہ معافی انہوں نے پبلکلی نہ مانگی، تو پھر اگر جو بھی نقصان ہوگا اس کا نقصان کے ذمہ دار بھی یہ خود ہوں گے. اور بھائی کس کو بتاتے ہو تمہارے پاس شجرہ ہے؟ تمہارے پاس اگر شجرے کا گواہ ایک موجود ہے تو ہمارے پاس تمہیں کاسبی کہنے کے 10,000 گواہ موجود ہے. ایک گاؤں میں رہنے والے سارے گاؤں والے یہ گواہی دیں گے کہ تمہاری 4 نسلوں سے تم کاسبی ہو، تم 4 نسلوں سے نائی ہو، تم 4 نسلوں سے موچی ہو. اسی طرح سے کوئی 4 نسلوں سے ذمہ دار ہے، اس کے گواہ بھی موجود ہیں. کوئی 4 نسلوں سے سید ہے، اس کے گواہ بھی موجود ہے. کوئی 4 نسلوں سے 10 نسلوں سے سدن ہے، اس کے گواہ بھی موجود ہیں. تم آ جا کے 2010-12 میں ہمیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے پاس شجرہ موجود ہے؟ اور شجرے کی بنیاد پہ یہ لکھوا کے اس کے اوپر تو ایک حکومت کا نوٹیفیکیشن موجود ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس وقت اپنے شجرے چینج کر لیے، جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے لکھ دیا. لیکن وہ نوٹیفیکیشن بھی ختم ہوگا آپ پبلک کی وجہ سے، اوریجنل لوگوں کی وجہ سے. کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہونے دیں گے کہ وہ آ کے اس میں داخل ہو. میں دیکھتا ہوں کہ کہاں پہ جس جگہ پہ غیرت مند لوگ بستے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ مکس ہونے دیں گے. وہ اپنی حیثیت میں رہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حیثیت جو اپنی تھی، اس حیثیت میں آپ قابل عزت ہیں. لیکن آپ اگر سوشل میڈیا پہ مغالطات بکیں گے اور اسی طرح سے کمنٹ بازیاں کریں گے، اور جن کو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، تو پھر آپ یہ یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ پھر وہی ہوگا جو زبان تم سمجھتے ہو. اور جو زبان تم لکھتے ہو، وہ زبان تم تو آگے پیچھے چھپ چھپا کے لکھتے ہو نا، تمہارے منہ پہ آ کے یہ بات کی جائے گی. تو اس لیے جو آپ کی حیثیت ہے، اس حیثیت کے اندر رہتے ہوئے باعزت رہے. نہ لوگوں کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ اب لوگ آپ کو زبردستی آ کے آپ کے جو تاریخ ہے اس تاریخ کی طرف لے کے جائیں. اور میں آپ کاسیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ آپ کو آج آپ کو آ کے بتا رہے ہیں، ان کو پوچھے، آپ اپنے دادوں سے پردادوں سے پوچھے کہ آپ کی کیا جو ہے وہ شناخت تھی. اس شناخت میں جائیں، نہ اپنی شناخت چینج کریں. اس شناخت پہ پراؤڈ فیل کریں جو شناخت آپ کے دادے پردادے کی تھی. جو آپ کا دادا پردادا اگر فخر محسوس کر رہا تھا، تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ شناخت چینج کرنے کے لگے؟ اور یہ بھی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبیلے جو ہے، ذات جو ہے نا، یہ اس طرح سے پہچانی. جی اسی طرح سے پہچان ہے. جو ذمہ دار تھا نا، وہ آج بھی ذمہ دار ہے. وہ ذمہ دار پھر آج راجپوت ہو گیا. وہ ذمہ داری بھی ایک پروفیشن ہے نا. اسی طرح سے جو کاسبی ایک پروفیشن تھا، اس کو وہ مختلف کام کرتا تھا، کاسبی مشہور ہو گیا، تو وہ اسی طریقے سے چلے گا. اسی طریقے سے جو نائی تھا، وہ اس نے نائیوں کا کام کیا، وہ اسی طریقے سے باعزت ہے. یہ مت سوچیں کہ کوئی کاسبی ہونا کوئی بری بات ہے، یا نائی ہونا کوئی کم بات ہے، یا لیس پریویلیج ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کاسبی بن کے اپنا کاسبی حیثیت میں رہے، کوئی لیس پریویلیج نہیں ہے. لیکن کاسبی راجپوت کیوں بن رہا ہے؟
काश्मीर जनाब अभी कई जगहों पे मैंने देखा है कोई पट्टी बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं। और भाई जो तुम्हारी पहचान थी, बाबू अबू अजदाद थी, वो क्यों आप उसको पीछे हट रहे हैं, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये खुदा ताला का डिज़ाइन करता हुआ दुनिया का निज़ाम है। उस दुनिया के निज़ाम में ना हर शख्स को अल्लाह ताला ने अमीर बनाया, ना हर शख्स को अल्लाह ताला ने गरीब बनाया, ना हर शख्स को अल्लाह ताला ने राजपूत बनाया, ना हर शख्स को अल्लाह ताला ने सैयद बनाया, ना हर शख्स को अल्लाह ताला ने सुदन बनाया, ना हर शख्स को अल्लाह ताला ने कासमी बनाया। अल्लाह ताला का ये निज़ाम एक कुदरत खूबसूरत अंदाज से इसी तरह से चलता है कि लोग एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहे। जिम्मेदार को कास्मी की जरूरत है, कास्मी को जिम्मेदार की जरूरत है, सैयद को सैयद जो है वो दीनदार तबके को कहते हैं, वो बाइज्जत लोग हैं। अब सारे सैयद ही तो नहीं है दीन के अंदर जिसमें हम ये कहें कि सब सैयद मुत्तकी है। अब जो दूसरी जिम्मेदार आदमी दूसरा शख्स है वो मेहनत करता है, आलम बन जाता है, तो वो भी उसी तरह से बाइज्जत है। ये तो सैयद नहीं उठ के कह सकते कि भाई ये दीन की ठेकेदारी सिर्फ हमारी है। तो इसी तरीके से ये कोई सख्त बात नहीं है, लेकिन ये बात आप लोग सरेआम कर रहे हैं। तो इसलिए माशरे में कहीं आपको देखा होगा कि किसी के साथ हाथापाई भी होती है, लोग एक दूसरे के साथ मार कुटाई की तरफ भी जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं कि आप लोग बाज़िद्दे अपनी असलियत छुपाने के लिए और अपनी असलियत को तब्दील करने के लिए। अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल सेफ चाहते हैं, बाइज्जत चाहते हैं, तो जो तारीख की आपके अबू अजदाद की थी उसी तारीख के साथ आगे बढ़ें और उसी हैसियत और शनाख्त में रहते हुए काबिल इज़्ज़त बने, एहतराम बने। कोई दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्कों का कॉन्स्टिट्यूशन आपको आगे बढ़ने से, कारोबार करने से, बिजनेस करने से, सक्सेसफुल होने से नहीं रोकता। लेकिन ये आप किसी दूसरी कास्ट की जो है वो रवायात को, उसकी अजमत को या उसकी नेगेटिविटी को जब आप चेंज करके उसमें आएंगे तो आप फिर दगा करेंगे। आप लोग क्या समझते हैं? जरूर